اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں ریشنلزم ایک عمومی معنی ہے. ریشنلزم کا معنی ہے عقل پرستی، اور اس لحاظ سے ریشنلزم جو ہے وہی ہے ریولیشن کی ضد ہے، کیونکہ ریشنلزم کہتا ہے کہ علم کا جو حتمی سورس ہے، حتمی مرجع ہے، وہ عقل ہے. اور یہاں عقل سے مراد جو ہے ہمارے ذہنی حواس بھی ہیں، اور ذہن بھی ہے اور حواس بھی ہیں. تو ان معنوں میں ریشنلزم جو ہے، اور ضروری نہیں کہ ریشنلزم جو ہے وہی کا انکار کرے، لیکن وہ وہی کو جو ہے عقل کے ماتحت رکھتا ہے. کہتا ہے حتمی جو سورس ہے وہ عقل ہے. تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں مطلب ڈیکارٹ بھی عقل پرست ہے، لاک بھی عقل پرست ہے، ہیوم بھی عقل پرست ہے، کانٹ بھی عقل پرست ہے، ہیگل بھی عقل پرست ہے، مارکس بھی عقل پرست ہے. ان میں سے کچھ جو ہے وہی کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، اور ان کے عقل کے تصورات بھی مختلف ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جو حتمی علم کی سورس ہے وہ عقل ہے، اور اس عقل کے وسیع تصور میں ذہنی صلاحیت بھی شامل ہے اور حواس بھی شامل ہیں، اور جن کو آپ جبلتیں کہتے ہیں وہ بھی شامل ہے. تو یہ عقل پرستی کا ایک عمومی مطلب ہے. اس مطلب میں عقل ریشنلزم اس معنی میں، جس کو ہم ریشنلزم کہتے ہیں اسمال آر سے اگر اس کو لکھنا چاہیں، اور امپیریسزم، تجربیت یا اختباریت جس کو انہوں نے کہا ہے، یہ دونوں ریشنلزم کے اندر آتے ہیں. سمجھے جی؟ تو یہ دونوں ریشنلزم کی مختلف شکلیں ہیں، اور اس لحاظ سے تجربیت بھی ریشنلزم ہے، اور جس کو ہم ریشنلزم یہاں کہہ رہے ہیں وہ بھی ریشنلزم. تو جو ہمارے ندی نیازی صاحب یہاں بات کر رہے ہیں اس ریشنلزم کی بات کر رہے ہیں، اور وائٹ ہے جس ریشنلزم کی بات کر رہا ہے میرے خیال میں وہ ریشنلزم یہ والا ریشنلزم، یہ اس کی ایک شکل. لیکن اس کو دیکھیں گے بعد. اب دوسرا جو ریشنلزم کا تصور ہے جس کی انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی، گو کہ وہ پوری طرح صحیح نہیں کی ہے، وہ ہے ریشنلزم بالمقابل امپیریسزم. ریشنلزم بالمقابل تجربیت یا اختباریت. اب یہاں ان دونوں میں کیا بنیادی فرق ہے؟ کم از کم جدید فلسفے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ریشنلزم عموماً یہ کہتا ہے کہ ہمارے بنیادی عقلی اصول اور تصورات جو ہیں وہ تجربے سے پہلے آتے ہیں. وہ انسانی یا تو اس کے یعنی مختلف ریشنلسٹ اس کی مختلف توجہ بیان کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ بنیادی اتفاق ہے تقریباً. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ ذہن کی آنکھ ہے جس سے وہ ان مجرد اصولوں کو دیکھتا ہے. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذہن کی ساخت سے آتا ہے. لیکن ویسے متفق ہیں کہ تجربہ جو ہے وہ ان تصورات کو فراہم نہیں کرتا، بلکہ تجربہ جو ہے ان تصورات اور اصولوں کا محتاج ہے، اور یہ اصول جو ہے محض عقلی اصول ہے، اور یہ تجربے سے پہلے انسان ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب تجربہ ان اصولوں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ضروری ہے، یعنی بغیر تجربے کے انسانی ذہن میں جو یہ اصول ہیں وہ اپنا عمل شروع نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہوتے تجربے سے پہلے ہیں. اور اس کی ایک شکل جو مطلب یہ ہے کہ ڈیکارٹ اور لاک کے اختلاف میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک لحاظ سے دونوں ریشنلسٹ ہیں، لیکن دوسرے لحاظ سے لاک جو ہے وہ تجربی فلسفی تجربیت کا بانی ہے ایک لحاظ سے جدید، اور ڈیکارٹ جو ہے وہ ریشنلسٹ ہے. ڈیکارٹ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک انیٹ آئیڈیاز ہیں، یعنی تصورات ہیں جو عقل میں پہلے سے موجود ہیں، انیٹ ہیں یعنی وہ فطری ہیں. یہ انسانی ذہن جو ہے اس میں موجود ہوتے ہیں، اور تجربہ جو ہے صرف ان کو جگاتا ہے، لیکن تجربے سے وہ تصورات جو ہیں حاصل نہیں ہو سکتے. لاک اس کے برعکس کہتا ہے کہ انسانی ذہن جو ہے ایک کلین سلیٹ ہے، یہ بالکل صاف تختی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، اور اس تصورات اور معلومات دونوں وہ تجربے سے حاصل ہوتے ہیں، اور تصورات جو ہے وہ تجربے کی ایک تجرید ہیں اور کچھ نہیں ہے لاک سے. تو بنیادی فرق جو ریشنلسٹوں اور امپیریسسٹوں میں ان معنوں میں وہ یہ ہے کہ ریشنلسٹوں کے نزدیک تصورات جو ہیں وہ عقل فراہم کرتی ہے، تصورات اور بنیادی عقلی اصول جو ہے وہ عقل فراہم کرتی ہے، اور تجربے یا محض تجربے سے وہ فراہم نہیں ہو سکتے. اور تجربہ جو ہے معلومات فراہم کرتا ہے.
اور کچھ ریشنلسٹ یہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے معلومات بھی فراہم کرتی ہے، کیونکہ وہ معلومات جو ہے دوسری قسم کی معلومات ہوتی ہیں، وہ اصول ہوتے ہیں. لیکن دونوں ریشنلسٹ اور امپریسسٹ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ جس کو ہم معلومات کہتے ہیں، کہ مطلب یہ دیکھنا کہ درخت وہاں موجود ہے یا نہیں، وہ ہم محض عقل کی بنیاد پہ ظاہر نہیں معلوم کر سکتے الا نادرا، یعنی اس کے لیے ہمیں تجربہ چاہیے. اس میں ان میں کسی کے دونوں میں اختلاف نہیں. اختلاف یہ ہے کہ جو بنیادی عقلی اصول ہیں کیا وہ تجربے سے آتے ہیں یا تجربے سے پہلے ہوتے ہیں. جس کو ہم ریشنلسٹ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تجربے سے پہلے ہوتے ہیں، اور جن کو ہم تجربی فلسفی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تجربے کے بعد ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ وہ عقلی اصول جو ہیں وہ نفسیاتی ہوتے ہیں یا مابعد و طبیعاتی ہوتے ہیں یا منطقی، یہ پھر ریشنلسٹوں کے درمیان اس کا اختلاف ہے آپس میں، سمجھے نا. اور اس اختلاف کا ذکر ندیم نیازی صاحب کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ ریشنلسٹوں کے اندر کا اختلاف ہے. تو یہاں کئی درجے پہ چیزیں آ گئیں. اس کو مطلب یہ کہ ایک تو کہتے ہیں ریشنلسٹ، عقل پرست، وہ یہ کہتے ہیں کہ حتمی جو سورس ہے وہ عقل ہے اور مثلا وہی نہیں ہے، اور یا تو وہی کا انکار کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ وہی عقل کتاب ہے. اور ظاہر ہے اس کی مختلف تشریحات ہیں اور مختلف ورژنس ہیں. اور ان معنوں میں دونوں، جس کو ہم ریشنلزم کہتے ہیں چھوٹی آر سے، اور امپیریسزم کہتے ہیں ریشنلزم، اور تجربیت یا اختباریت، یہ دونوں ریشنلزم کی شکل ہے. اور ان میں دونوں میں بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ریشنلسٹ کہتے ہیں کہ کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں جو عقل کی بنیاد پہ فراہم ہو سکتی ہیں، خاص طور پہ تصورات اور اصول عام. اب وہ کیسے فراہم ہوتی ہیں وہ ریشنلسٹوں کے درمیان بھی اختلاف ہے ان کے کئی، لیکن یہ بنیادی بات ہے. جبکہ تجربی کہتے ہیں کہ ہر چیز تجربے سے حاصل ہوتی ہے، معلومات بھی تجربے سے حاصل ہوتے ہیں اور تصورات بھی. اور عقل جو ہے ان جن کو ہم تصورات کہتے ہیں یا عقلی اصول کہتے ہیں وہ تجربے سے تجرید کر کے نکالے جاتے ہیں. تو تجربے سے پہلے ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوتا. یہ بنیادی فرق ہے ان دونوں. اور ظاہر ہے کہ پھر تجربیوں کے بھی کئی گروہ ہیں آپس میں، لیکن یہ بنیادی عمومی فرق ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اور جو اپنے نازی صاحب بات کر رہے ہیں وہ صرف اس سطح کی بات کر رہے ہیں، اس کو یہاں اس کی بات نہیں کی. اور اس سطح کی بات میں بھی جو ہے وہ یہ اس کا ادراک نہیں کرتے کہ ریشنلسٹوں کے آپس کے اختلافات بھی ہیں. مثلا جو اصول ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں، کیا وہ خالدہ اصول ہیں یا عقل کی کوئی آنکھ ہے جو دیکھتی ہے جیسے پلیٹو کہتا تھا، یا یہ کہ وہ منطقی اصول ہیں یا وہ انسانی ذہنی ساخت سے آئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ریشنلسٹوں کے اندر کے اختلافات ہیں. تو اس کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں. اب زیادہ کہاں گیا بھائی، عقلیت، یعنی یہ عقلیت جو ہے وہ چھوٹی آر سے ایک پہلو وہ نظریہ علم ہے جس کا ماصل یہ ہے کہ علم کا سرچشمہ مشاہدہ نہیں، علم کا سرچشمہ مشاہدہ نہیں، عقلی اصول عامہ کا سرچشمہ. اور یہ تمام